اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طاہرانی نہایت گراں قدر مطالب کو بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں اور درس میں بیان کیا، سب سے پہلے بیان ہوا کہ خداوند متعال نے اپنے اولیاء کے لیے خاص عنایات اور خاص تحائف کو مد نظر رکھا ہے کہ اگر انسان ان تحائف کی طرف متوجہ ہو جائے تو ان کے حصول کے لیے وہ تڑپنا شروع ہو جائے گا، ان کی رغبت میں انسان اپنے وجود سے منقطع ہو جائے گا۔ وہ خاص تحائف ہیں اللہ کے لیے جو اس نے اپنے اولیاء کے لیے مد نظر رکھے ہیں۔ پھر اللہ کے اولیاء ان تحائف کے پیش نظر اس دنیا میں موجود کسی چیز کی طرف رغبت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کی توجہ کا محور آخرت ہے اور آخرت میں موجود اللہ کے دیے ہوئے تحائف ہیں جو ان کی توجہ کا محور بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انسان سالک آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ملکوت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں یہ عالم دنیا بے ارزش، بے وقعت، کم اہمیت ہوتا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں، ملکوت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے ہی درس میں یعنی جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے جو تحائف مقرر کر رکھے ہیں، اس درس میں ہم نے بیان کیا کہ خداوند متعال حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو خطاب قرار دیتے ہوئے انہیں ان تحائف کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے عبور کر چکے تھے، دنیا کو نظر انداز کر چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہراً بشری لباس پہنا ہوا تھا، لیکن وہ بشری لباس سے ملکوت کی طرف زیادہ متوجہ تھے، یعنی گویا کہ بشری لباس پہنا ہے لیکن حقیقت میں وہ ملکوتی ہے۔ جیسے حضرت صدیقہ طاہرہ کے لیے حوراء انسیہ کا کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ انسان کی روپ شکل میں، انسان کے جو وجود ہے اس کے اندر وہ ایک حور کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک حوراء انسیہ کا مقام رکھتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ بشری لباس پہنا ہوا تھا لیکن وہ ملکوتی انسان تھے، بشری انسان نہیں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے سانس سے ان کو اس دنیا میں وہ تشریف لائے اور موجود الہی قرار پائے، کیونکہ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت دی اور انہیں جا کر حضرت عیسیٰ عطا کیا۔ تو حضرت جبرائیل کے سانس سے وجود میں آنے والا یہ عیسیٰ ایک عام بشر نہیں تھا، ایک ملکوتی انسان تھا، اور ان کا وجود وجود الہی تھا۔ عیسیٰ ایک ایسی ملکوتی ہستی تھی جن کی وسعت یہ آسمان اور زمین سے کئی گنا بڑھ کے تھی۔ یہ آسمان اور زمین عیسیٰ علیہ السلام کی وسعت کو تحمل نہیں کر سکتے تھے، اور عیسیٰ کے سامنے ان کا مقام ماند پڑ جاتا تھا۔ تو خداوند متعال ایسے عیسیٰ کو مخاطب قرار دے کر ارشاد فرما رہا ہے کہ یبن مریم، اے مریم کے بیٹے، لو رعت عینک، اگر تمہاری آنکھیں دیکھ لیتی، ما اعددت لاولیاء الصالحین، کہ جو میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جو عنایات اور تحائف ان صالحین کے لیے جو میں نے مد نظر رکھے ہیں، اگر تم دیکھ لیتے، ذاب قلبک، تو اے عیسیٰ تمہارا دل ان عنایات کو اور ان تحائف کو حاصل کرنے کے شوق میں پگھل جاتا، تم ان کی طرف اس قدر رغبت اختیار کرتے کہ تمہارا دل پگھل جاتا عین اسی طرح سے جیسے آپ پانی میں چینی میں ڈالتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں تو چینی کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور حل ہو جاتا ہے اسی پانی کے اندر۔ یہ جیسے آپ نمک کو پانی کے اندر ڈالیں اور چمچ سے مکس کر دیں، تو اب نمک کو تلاش کریں تو آپ کو پانی کے اندر وہ نمک دکھائی نہیں دے گا، وہ چینی دکھائی نہیں دے گی۔
تو ایسے ہی عیسیٰ اگر تم ان کو دیکھتے تو پگھل جاتے، یعنی تمہارا وجود ان میں ان کے حصول کے لیے اسی طرح سے پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے، جیسے پانی میں چینی حل ہو جاتی ہے۔ وَزَحَقَتْ نَفْسُكَ شَوْقًا إِلَيْهِ، اور تمہارا نفس ان تحائف کے حصول کے لیے شدت اشتیاق رکھتا، اس قدر شدت اشتیاق رکھتا کہ تمہارا نفس اس بدن سے مفارقت اختیار کر جاتا، جدا ہو جاتا، تمہارا نفس اس بدن کی تدبیر نہ کر پاتا۔ اب وہاں کیا تحائف اللہ نے اپنے ان صالحین کے لیے مقرر فرمائے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ اللہ کے یہ صالحین ہی بہتر جانتے ہیں۔ ممکن ہے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور رفعت مکانی ہو، یعنی ان کی حقیقت کے پاس رفعت مکانی ہو، ممکن ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں رفعت مکانی ہو، بہت بلند مقام ان صالحین کے لیے اللہ نے مد نظر رکھا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم جب اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے اطراف میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دوست ہیں، چاہے وہ ہمارے جان پہچان والے لوگ ہیں، چاہے علماء کرام ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم دنیا کی طرف متوجہ ہو، دنیا کی طرف رغبت اختیار کرو اور اپنے لیے دنیا کو حاصل کرو۔ آخرت تمہارے کس کام کی ہے؟ تم یہ جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو اور آخرت کے حصول کے لیے عبادات میں اپنا وقت صرف کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو، یہ دنیا تو نقد ہے، یہ گاڑی دیکھ رہے ہو، یہ مکان دیکھ رہے ہو، یہ بنگلہ دیکھ رہے ہو، یہ جائیداد دیکھ رہے ہو، یہ زمینیں دیکھ رہے ہو، یہ ریاست دیکھ رہے ہو، یہ عیش و عشرت کی زندگی دیکھ رہے ہو، یہ سب نقد ہے۔ آخرت تو ادھار کا سودا ہے، نہیں معلوم ان نمازوں کے بدلے میں تمہیں وہ آخرت میں بلند مقام ملے گا بھی صحیح یا نہیں، یہ تو وعدہ ہے، نہیں معلوم خداوند متعال تمہاری ان نمازوں کو، تمہاری ان عبادات کو تمہارے منہ پر مار دے اور کہے مجھے یہ قبول ہی نہیں ہے، تو تم اس صورت میں تو دنیا میں بھی خسارت میں رہو گے، آخرت میں بھی خسارت میں رہو گے۔ کسی بھی عاقل انسان کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے فیصلہ کیا جائے کہ ایک طرف ہمیں نقد چیز مل رہی ہے اور دوسری طرف ہمیں ادھار جو ہے وہ اس کا وعدہ دیا جا رہا ہے کہ بعد میں آپ کو یہ پیسے پیمنٹ کر دی جائے گی، تو دنیا کا کوئی بھی عاقل نقد پر ادھار کو ترجیح نہیں دیتا، کہتا ہے نقد کا سودا ہے، لے لو، پیسے مل رہے ہیں لے لو، کل پر اس کو نہ چھوڑو، ادھار مت دو۔ لہٰذا جب ایسے کلمات مرحوم علامہ حسینی طہرانی کے سامنے دہرائے جاتے تھے تو وہ فرماتے تھے ہرگز نہیں، یہ جو افراد کہہ رہے ہیں کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، یہ ہرگز درست بات نہیں کہہ رہے۔ حقیقت میں آخرت نقد ہے اور دنیا ادھار ہے۔ کیسے؟ حقیقت میں یہ دنیا ایک سراب کی مانند ہے، ایک کھوکھلی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اس وقت تمہارے پاس موجود ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب فنا ہو جائے گا، لیکن وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں تم نے امانت سپرد کر رکھی ہے وہ باقی رہے گی، اس کو فنا حاصل نہیں ہے۔ خداوند متعال سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفذ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس موجود ہے وہ دائمی ہے، غیر فانی ہے، اسے فنا حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں نہایت اہم نقطہ کہ پھر ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس بنگلہ ہے، ہمارے پاس زمین ہے، ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس اور بہت ساری ریاست ہے، بہت ساری دنیاوی نعمات موجود ہیں، تو بس یہ سب سراب ہے، اسے ہم چھوڑ دیں، اسے ہم ضائع کر دیں؟ نہیں عزیزان محترم، ہرگز مطالب کو سمجھا کریں، مطالب کو غور کریں، دقت کریں۔ ہرگز کسی فقیہ نے، کسی عارف نے ایسا نہیں کہا، بلکہ عرفاء یہ کہتے ہیں کہ ان فنا پذیر چیزوں کو جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں، ان فنا پذیر چیزوں کو بھی دوام بخشنے کا راستہ موجود ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ آپ المال والبنون جو زینت لحیات الدنیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ان تمام چیزوں کو آپ اللہ کے خزانے میں پس انداز کر دیں، سیونگ کر دیں،
ان تمام چیزوں کا حصول اللہ کی خاطر ہو اور ان تمام چیزوں کا استعمال بھی اللہ کی خاطر ہو۔ کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس گاڑی کا حصول اللہ کے تقرب کے لیے کیا جائے، اس گاڑی کا استعمال بھی اللہ کے تقرب کے لیے کیا جائے، ہر اس مقام پر استعمال کیا جائے جہاں اللہ اس کے استعمال پر راضی ہے، اور ہر اس مقام پر استعمال نہ کیا جائے جس مقام پر استعمال کرنے سے اللہ راضی نہیں ہے۔ مکان بھی اسی طرح سے ہے، زمین بھی اسی طرح سے ہے، اموال بھی اسی طرح سے ہیں، باقی پراپرٹیز بھی اسی طرح سے ہیں، بیوی بھی اسی طرح سے ہے، بچے بھی اسی طرح سے ہیں، ریاست بھی اسی طرح سے ہے، مقام، منصب، شہرت، سب اگر اللہ کی راہ میں انسان پسنداز کر دیتا ہے، ذخیرہ کر دیتا ہے، تو اب یہ باقی رہیں گی، وما عند اللہ باقٍ کا مصداق ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، لہذا خداوند متعال سورہ غافر کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، کہ بے شک یہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ ایک متاع کی حیثیت رکھتی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ ہِیَ دَارُ الْقَرَارِ، جبکہ آخرت یقیناً دائمی پناہ گاہ ہے، دائمی قیام گاہ ہے۔ لہٰذا متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع فارسی زبان میں، البتہ عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی زبان میں جنس، اسباب، وسائل اور سامان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں متاع جب انسان آپس میں لین دین کا ایک کاروبار کرتا ہے تو ہر اس چیز کو متاع کہا جاتا ہے جو قابل خرید ہے اور قابل فروخت ہے، جس پر معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو پس اگر کوئی چیز قابل خرید ہو، قابل فروخت متاع ہو، تو یقینی بات ہے وہ زمان سے بھی تعلق رکھے گی، وہ مکان سے بھی تعلق رکھے گی، اس کی ایک ڈیٹ آف ایکسپائر موجود ہوگی اور اس نے ختم ہو جانا ہے۔ بس خداوند متعال جو فرما رہا ہے کہ انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، کہ یہ جو دنیاوی زندگی ایک متاع ہے، یعنی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، فانی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ ہِیَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی دائمی قیام گاہ ہے، دائمی پناہ گاہ ہے، جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ لہٰذا ایک عاقل آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مرحوم علامہ طہرانی کہتے تھے کہ یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا کو جو ہے وہ نقد کا سودا سمجھتے ہیں، آخرت کو ادھار سمجھ رہے ہیں، وہ متوجہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور جو کچھ بھی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ جسے آپ نقد سمجھ رہے ہیں، یہ نقد ختم ہو جائے گا، یہ باقی نہیں رہے گا آپ کے پاس۔ لیکن وہ جو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنا عمل صالح پہنچا دیا ہے، اولاد کی صورت میں، اموال کی صورت میں، پراپرٹیز کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، صدقہ جاریہ کی صورت میں، تربیت اولاد کی صورت میں، وہ دار بقا میں موجود ہے اور اللہ کے پاس باقی ہے، یعنی آپ کے لیے ذخیرہ عقبہ اور ذخیرہ آخرت قرار پائے گا۔ خداوند متعال سورہ رعد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آخرت کا جب اس سے مقابلہ کیا جائے گا، فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، تو یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے ایک عارضی سامان کے، سوائے ایک عارضی متاع کے۔ جیسے بطور مثال آپ بازار سے 1 کلو گوشت خرید کے لے آتے ہیں اور آپ اس سے آب گوشت بناتے ہیں۔ آب گوشت ایک ایرانی ڈش ہے جو بطور معمول ایرانی ثقافت میں استعمال کی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ بہت ہی لذیذ یہ ڈش ہوتی ہے، گوشت سے تیار کی جاتی ہے۔ بطور معمول اس آب گوشت کے لیے جو گوشت استعمال کیا جاتا ہے وہ دمبے کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں چربی بھی ڈالی جاتی ہے۔ تو اس میں گوشت ہوتا ہے اور چنے ہوتے ہیں، لوبیا ہوتا ہے اور آلو ہوتے ہیں اور ٹماٹر ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں سے یہ ایک سالن ایک مخصوص انداز میں تیار کیا جاتا ہے جسے آب گوشت کہا جاتا ہے، اور ایران کی بہت ہی فیمس ڈش ہے اور روایتی سنتی غذا ہے، بہت زیادہ لوگ اسے کھاتے ہیں، لیکن بالاخره کھانے کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو علامہ طہرانی کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 کلو گوشت بازار سے لے آئیں اور اس سے آب گوشت تیار کریں، تو آپ آب گوشت تیار کرنے کے بعد اسے کھا لیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اسے کھاتے نہیں ہیں، اسے ذخیرہ کر لیتے ہیں، تب بھی اس کی ایک ڈیٹ آف ایکسپائر ہے۔ بس 1 کلو ہے، اس کی حد معین ہے، یعنی مقدار ہے۔ مقدار کیا ہے؟ 1 کلو، 1 کلو سے تو زیادہ نہیں ہے۔ خوب،
بس یہ کیا ہے، حد ہے اور محدود ہو گیا ہے۔ پھر دوسرا اس کی ڈیٹ آف ایکسپائر ہے کہ یہ ایک دن سالن تیار ہونے کے بعد پڑا رہے گا، 2 دن پڑا رہے گا، اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، آپ اسے نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسے کھانے کے ساتھ جو آپ کو لذت آئے گی، یہ لذت بھی محدود ہے، 1 گھنٹہ آپ کے زبان پر یہ لذت رہے گی، اس 1 گھنٹے کے بعد یہ لذت آپ کی زبان سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں متاع ہیں، اسی کو تو متاع کہتے ہیں کہ جو عارضی ہے، جو موقت ہے۔ پس خداوند متعال جو ارشاد فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، ان کے دنیاوی زندگی کو اگر آخرت کی زندگی کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی نہیں ہے الا متاع، مگر کیا، متاع ہے، یعنی ایک اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری ہے، یعنی محدود ہے، یعنی ختم ہو جانے والی ہے، یعنی عارضی ہے، یعنی موقت ہے۔ پس جو اللہ کے پاس ہے، جو آخرت میں ہے، وہ باقی رہے گا، اس کی طرف انسان کو توجہ دینا ہے۔ حقیقت میں نقد کا سودا وہ ہے، یہ تو ادھار ہے، یہ تو دائمی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ غافر کی آیت نمبر 39 میں جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے، ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَار، کہ آخرت کیا ہے، آخرت دار قرار ہے، یعنی دائمی انسان نے وہاں قیام کرنا ہے، دائمی انسان نے وہاں پناہ حاصل کرنا ہے۔ تو جب ایک ایسا قانون انسان کے سامنے، ایک ایسا بیسک قانون، بنیادی قانون انسان کے سامنے پیش کیا جائے تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور وہ آخرت باقی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے۔ مجھے اس دائمی سودے کی طرف توجہ کرنا ہے اور اسے اپنے لیے ذخیرہ عقبہ قرار دینا ہے۔ پس ایسے میں انسان کیا کرے گا؟ ایسے میں انسان شدید مراقبہ کرے گا، سخت مراقبہ کرے گا، اپنے اوپر زیادہ توجہ دے گا تاکہ اپنی اس مختصر قلیل سی عمر کو، جو 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، کتنی بھی قلیل عمر ہے، اس عمر سے بھرپور استفادہ کرے اور اپنے آخرت کے لیے جو دار قرار ہے اس کے لیے ذخیرہ عقبہ قرار دے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک دعا نقل ہوئی ہے جسے رمضان المبارک کی 27ویں رات کو قراءت کیا جاتا ہے، جسے مرحوم اقبال الاعمال میں جسے سید ابن طاؤس نے درج کیا ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 402 ہے۔ اس دعا کا ایک جملہ ہے عزیزان محترم جسے یہاں نقل کیا جا رہا ہے، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، اے میرے پروردگار مجھے یہ توفیق دے، کیا توفیق دے، کہ میں دار غرور سے تجافی اختیار کروں، تجافی اختیار کروں، یعنی دوری اختیار کروں اس دار غرور سے۔ والعنابۃ الی دار الخلود، اے میرے پروردگار مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اس دنیا سے اپنے دل کو کھینچ لوں، آکندے کر لوں اس دنیا کو، اور اس دنیا سے کٹ آف ہو جاؤں، دنیا کو چھوڑ دوں۔ اب دنیا کو چھوڑ کر کیا کروں؟ ہمیشہ دار خلود، جہاں پر میرا ہمیشہ دائمی گھر ہونا ہے، جسے میں نے جا کر آباد کرنا ہے، میں اس کی طرف متوجہ ہوں اور اسے آباد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں۔ پس انسان کے جو اگر دل کے دریچوں کو کھول دیا جائے اور انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ ہرگز اس دنیاوی زخارف کے اوپر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا، وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگا اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنا دائمی اور ابدی گھر آباد کرنے کے لیے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، خداوند متعال کی اطاعت میں اپنا وقت کرے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا وقت خرچ کرے گا، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت استعمال کرے گا، وہ اللہ کے ولی کی اور اللہ کے رسول کی معرفت کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد کرے گا۔ اور جب ایسا ہے تو پھر انسان یہ دعا کرے گا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اے میرے پروردگار مجھے کامیابی عطا فرما اس چیز پر جس سے تو محبت کرتا ہے، جو تیری رضایت کا سبب ہے، وجنبنا، اور مجھے محفوظ رکھ، اما اس چیز سے یسخطک وتنہا، جس سے تیری سخط لازم آتی ہے، تیرا غضب لازم آتا ہے، اور جس چیز سے تو نے منع فرمایا ہے۔ تو انسان ایسی دعا کرے گا اور حضرات محمد و آل محمد کا واسطہ قرار دے کر خداوند متعال سے ایسی دعا کرے گا اللہم صل علی محمد
و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ پس در واقع انسان اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے جد و جہد کرے، رسول کی معرفت کے حصول کے لیے جد و جہد کرے، ولی کی معرفت کے لیے، حجت کی معرفت کے لیے جد و جہد کرے، اور اپنی تمام تر زندگی کا ہم و غم اس کا یہی ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں اور حجت الہی کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے، سرفراز ہو سکے، ان کی بارگاہ میں رفعت مکانی حاصل کر سکے، تاکہ ان الہی تحائف تک پہنچ سکے جو اللہ نے اپنے اولیاء صالحین کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس سعادت عظمیٰ پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔